بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غیر منصرف کے اسباب تصحیح ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے کچھ ضروری نوٹس کی شکل میں یہاں پر غیر منصرف کے سبق کا تتمہ ہے، لہذا عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أن كل ما شرط فيه العلمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان أو ما لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكر صرف. أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب، وأما في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاءني طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب أحمد وأحمد آخر. وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فيدخله الكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. وعلم جان لیجئے ان کل ما شرط فیہ العلمیت کہ ہر وہ سبب جس میں عالمیت شرط ہو. ان کل ما شرط فیہ العلمیت جان لیجئے کہ ہر وہ سبب جس میں عالمیت شرط ہو. وهو المؤنث بالتاء، وہ مؤنث بالتاء اور مؤنث معنوی ہے. والعجمۃ اور عجمہ ہے. والترکیب اور ترکیب ہے. والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، اور وہ اسم ہے جس میں الف نون زائدتان ہو. او ما لم یشترط فیہ ذلک، یا جس میں عالمیت شرط نہ ہو. واجتمع مع سبب واحد فقط، اور وہ جمع ہو صرف ایک سبب کے ساتھ. وهو العلم المعدول، وہ علم معدول اور وزن فعل ہے. اذا نکر صرف، جب ان کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا. اما فی القسم الاول، بہرحال پہلی قسم میں فلبقاء الاسم بلا سبب، اسم کے بغیر سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے. واما فی القسم الثانی، اور بہرحال دوسری قسم میں فلبقائه علی سبب واحد، تو اس کے صرف ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے. تقول، آپ کہیں گے جاءنی طلحة وطلحة آخر، میرے پاس طلحہ آیا اور ایک دوسرا طلحہ آیا، اور ایک دوسرا طلحہ نامی جماعت میں سے ایک دوسرا طلحہ آیا. وقام عمر وعمر آخر، عمر کھڑا ہوا اور ایک دوسرا عمر کھڑا ہوا. ضرب احمد واحمد آخر، احمد نے مارا اور ایک احمد نامی جماعت میں سے دوسرا احمد نے مارا. وکل ما لا ينصرف، اور ہر غیر منصرف اذا اضیف، جب اس کو مصاف بنا دیا جائے. او دخلہ اللام، یا اس پر لام داخل کر دیا جائے. فیدخلہ الکسرۃ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے. نحو جیسے مررت باحمدکم، میں تمہارے احمد کے پاس سے گزرا. مررت بالاحمد، میں احمد کے پاس سے گزرا. اب دیکھیے یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ اور ایک اصول بیان فرما رہے ہیں. ضابطہ کیا ہے کہ ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے. وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، کہ بعض اسماء ایسے ہیں، بعض اسباب ایسے ہیں کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علمیت اس میں شرط ہے، ضروری ہے. تو اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اسماء میں علم شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، یعنی علمیت شرط ہے. اور بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سبب تو بنتا ہے لیکن شرط نہیں. علمیت کا شرط ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف سبب بن کر آتا ہے. جیسے 4 اسماء ایسے ہیں جس میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ
4 اس میں غیر منصرف ایسے ہیں، 4 اس میں غیر منصرف ایسے ہیں کہ اس میں علمیت کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہ غیر منصرف کا سبب بنیں گے، ورنہ غیر منصرف کا سبب ہی نہیں بنیں گے۔ جیسے وہ 4 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تانیث بالتا اور تانیث معنوی، تانیث بالتا اور تانیث معنوی۔ نمبر 2 عجمہ، نمبر 3 ترکیب، اور نمبر 4 اسم ذات جس میں الف نون زائدتان۔ تو اب یہ چاروں میں علمیت شرط ہے، اگر علمیت نہیں پائی گئی تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے۔ جیسے مؤنث بالتا ہے لیکن علمیت نہیں ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب ہی نہیں ہوگا، ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ مؤنث بالتا کے لیے شرط ہی ہے کہ علمیت ہو۔ اسی طرح تانیث معنوی ہے، اسی طرح عجمہ ہے، ترکیب ہے، اور وہ اس میں جس میں الف نون زائدتان ہو۔ تو یہ 4 ہیں، نمبر 1 تانیث بالتا تانیث معنوی، نمبر 2 عجمہ، نمبر 3 ترکیب، اور نمبر 4 وہ اس میں جس میں الف نون زائدتان ہو۔ اور کچھ اس میں غیر منصرف ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت سبب بن کر تو آتی ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ او ما لم یشترط فی ذلک کو اسی کو بیان فرما رہے ہیں، واجتمع مع سبب واحد فقط، وہ صرف اس کے ساتھ سبب بن کر آتا ہے، اور وہ ایک تو ہے وہ عدل علم معدول، اور نمبر 2 وزن فعل، کہ ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط علمیت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ علم سبب بن کر آتا ہے، آنا ضروری نہیں ہے لیکن آتا ہے۔ تو یہ 2 اس میں علم معدول اور دوسرے وزن فعل۔ اب فرما رہے ہیں اذا نکر صرف، جب ان کو نکیرہ بنا دیا جائے تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ کس کو نکیرہ بنا دیا جائے؟ یہ چاروں اسما کو اور یہ دونوں اسما کو۔ اگر ان کو نکیرہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ کیوں منصرف ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے کہ پہلی قسموں میں تو سبب ہی باقی نہیں رہے گا اور دوسری قسموں میں صرف ایک سبب رہے گا۔ کیسے پہلی قسم میں سبب باقی نہیں رہے گا؟ تو ہم نے دیکھا تو تانیث بالتا تانیث معنوی میں دیکھیے جانی طلحۃ و طلحۃ آخر، میرے پاس طلحہ آیا تو یہ تو غیر منصرف ہے، و طلحۃ آخر، اور ایک دوسرا طلحہ ہے۔ یہاں شرط تھی کہ علم ہو، لیکن اب یہ علمیت سے اس کو نکیرہ بنا دیا گیا۔ نکیرہ بنانے کے 3 طریقے ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے، پہلے تھوڑا یہاں پر اس کو سمجھ لیجئے کہ طلحۃ اب یہ کوئی متعین فرد نہیں ہے بلکہ ایک عام فرد ہے، یہ متعین ہے اور یہ غیر متعین ہے۔ اب وہ علم ہی اس کا نہیں رہا، وہ معرفہ باقی نہیں رہا تو نکیرہ ہو گیا۔ جب نکیرہ ہو گیا تو یہ منصرف ہوگا۔ کیوں منصرف ہوگا؟ اس لیے منصرف ہوگا کہ اب یہاں جو شرط پائے جانا چاہیے تھا تانیث بالتا وہ نہیں پایا جا رہی ہے، کہ تانیث بالتا کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اور یہ علم باقی نہیں رہا۔ جب علم ہی باقی نہیں رہا تو اس میں کوئی سبب ہی نہیں۔ اسی طرح قام عمر و عمر آخر و ضرب احمد و احمد آخر میں کہ اس کو ہم نے نکیرہ بنا دیا تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم میں پہلی قسموں سے مراد یہ تانیث بالتا عجمہ ترکیب اور وہ اس میں جس میں الف نون زائدتان ہو، اور دوسری قسم سے مراد علم معدول اور وزن فعل ہے۔ علم معدول اور وزن فعل میں اگر ہم اس کو نکیرہ بنا دیتے ہیں تو نکیرہ بنانے کی وجہ سے اس میں ایک سبب تو باقی رہے گا، جیسے احمد، تو احمد کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جائے، لیکن اب احمدو میں 2 سبب نہیں پائے جا رہے، صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے وزن فعل۔ دوسرا سبب علم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے۔ کیوں علم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نکیرہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے، ان جماعت میں سے ایک فرد احمد ہے جو ذات متعینہ پر دلالت نہیں کر رہا ہے، نکیرہ ہو گیا تو منصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح معدول عمر اور عمرن میں بھی آپ دیکھیے کہ عدل تو پایا جا رہا ہے، لیکن یہ عمرو میں تو 2 سبب ہے اس لیے کہ متعین ہے، لیکن یہ عمرو میں 2 سبب نہیں پائے جا رہے۔ ایک سبب عدل ہونا پایا جا رہا ہے اور دوسرا سبب وہ یہاں نہیں پایا جا رہا ہے علم ہونا، اس لیے کہ علم تو متعین ہوتا ہے اور یہ ذات غیر متعینہ پر دلالت کر رہا ہے۔ اذا نکر صرف،
جب نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے. علم کو اگر نکرہ بنایا جائے تو اس کے 3 طریقے ہیں، وہ تینوں طریقے آپ ملاحظہ فرمائیں. پہلے یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا، وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، کہ ہر وہ اسم غیر منصرف جس میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، اور وہ شکل جس میں علمیت صرف سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے، مستقل سبب ہوتا ہے، شرط نہیں ہوتی. تو دیکھیے علمیت جمع ہوگی، جمع نہیں ہوگی. تو علمیت جمع نہیں ہوتی ہے وصف کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ پہلے بتلا چکا ہوں کہ وصف اور علم جمع نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وصف میں ابہام ہوتا ہے اور علمیت میں ابہام نہیں ہوتا. جمع ہوگی تو کچھ اسماء میں بطور شرط کے اور کچھ اسماء میں بغیر شرط کے. جن اسماء میں بطور شرط کے مؤثر بن کر جمع ہوگی تو تانیث بالتا اور تانیث معنوی ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدتان جب اسم کے آخر میں ہو. اسم سے مراد اس میں ذات ہے. اور بغیر شرط کے جمع ہوگی یا تو سبب بن کر یا سبب نہیں بن کر. اگر سبب بن کر جمع ہوگی تو عدل تقدیری ہے اور وزن فعل، کہ عدل تقدیری اور وزن فعل کے ساتھ یہ جمع ہوتا ہے. اور سبب نہیں ہوگی تو تانیث بالالف اور جمع. تانیث بالالف المقصور اور تانیث بالالف الممدودہ، اس لیے کہ وہاں اکیلا ہی 2 سبب کے قائم مقام ہے. جمع منتہی الجموع میں بھی اکیلا وہ 2 سبب کے قائم مقام ہیں. اور ابھی ہم نے جو پڑھا کہ اذا نکر صرفا، جب علم کو نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے. تو نکرہ بنانے کے 3 طریقے ہیں، وہ بھی دیکھیں. نمبر 1 تو یہ علمیت ختم کرنے کی صورت ہے کہ ایک ہی نام کی جماعت میں سے ایک غیر معین فرد مراد، جیسے جاءنی احمد، جاءنی احمد و احمد آخر. تو یہ احمد تو متعین ہے لیکن یہ احمد متعین نہیں ہے، بلکہ احمد نام کی ایک بڑی جماعت ہے، اس میں سے کوئی ایک فرد ہے. نمبر 2 علم بول کر وصف مراد لیا جائے، اس کا کوئی وصف خاص مراد لیا جائے، جیسے لکل فرعون موسیٰ، اے لکل مبطل محق. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا مراد لیا جائے، محق ہونا مراد لیا جائے کہ ہر فرعون کے لیے، فرعون باطل تھا تو فرعون سے مراد باطل کو مراد لیا گیا، تو اس کے ایک وصف ہے باطل ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق ہونے کو مراد لیا گیا. اور یہاں یہ فرعون دیکھیے علم ہے فرعون، لیکن یہاں جو فرعون ہے یہاں اس کا وصف مراد ہے، اس کا باطل ہونا. تو یہ نکرہ ہے، لیکن لکل فرعون موسیٰ، اور موسیٰ بھی یہاں نکرہ مراد لیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں موسیٰ سے وہ موسیٰ علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ موسیٰ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کا وصف حق ہونا مراد لیا گیا ہے. اور تیسری شکل یہ ہے علم کو نکرہ بنانے کی کہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم بنا لیا جائے، جیسے جاء عمرو سے جاء عمرانی، میرے پاس 2 عمر ہے، و عمرون، میرے پاس بہت سارے عمر ہیں. تو یہ 3 طریقوں سے علم کو نکرہ بنایا جاتا ہے، اور جب علم کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا. تو یہ ہمارا سبق ہوا. سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ ہر وہ اسم غیر منصرف جس میں علمیت شرط ہے تو وہ 4 ہے، اور وہ 2 سبب جس میں صرف سبب بن کر آتا ہے وہ علم معدول اور وزن فعل ہے. ان کو جب نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جائے گا. کیوں نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جائے گا؟ تو پہلی یہ 4 قسم تو سبب ہی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ سبب بننے کے لیے ہی شرط ہے کہ علم ہو، اور یہاں علمیت نہیں پائی جا رہی، تو سبب بھی باقی نہیں رہا. اور دوسری قسموں میں ایک سبب باقی رہے گا عدل اور وزن فعل، لیکن دوسرا سبب نہیں پایا جائے گا. اور غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 سبب، غیر منصرف بننے کے لیے 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے. وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر غیر منصرف اذا اضیف، جب اس کو مضاف بنا دیا جائے، یعنی غیر منصرف کو مضاف بنا دیا جائے کسی دوسرے اسم کی طرف، مضاف الیہ کی طرف، او دخلہ اللام، یا غیر منصرف پر لام داخل کر دیا جائے، فیدخل الکسرۃ، تو اس پر حالت جری میں کسرہ داخل ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، لیکن اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے یا اس کو مضاف بنا دیا جائے تو دونوں صورتوں میں حالت جری میں اس پر کسرہ آ جائے گا. جیسے مررت باحمدکم میں دیکھیے مضاف الیہ کم ہے اور احمد کو مضاف بنا دیا گیا تو یہ منصرف ہو گیا. باحمدی
پڑھ رہے ہیں ہم اس کو. وبالاحمدی یہاں پر بھی الف لام داخل کر دیا گیا تو یہ غیر منصرف پر کسرہ آ گیا، تو یہ غیر منصرف کا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مرفوعات کا بیان پڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسماء غیر منصرفہ ہے جس میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، اور وہ کون سے اسماء ہیں جس میں صرف سبب بن کر علمیت آتا ہے، شرط بن کر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.